السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، مسئلہ وہی جو ڈنکے کی چوٹ پر بیان کیا جائے اور علی اعلان بتایا جائے۔ آج کی اس ویڈیو میں شب برات کے متعلق جتنے بھی آپ کے تحفظات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور بالکل چاند کی طرح یہ رات واضح ہو جائے گی۔ مشہور یہ ہے کہ اس رات کو ایک خصوصی اہمیت حاصل ہے کہ اس رات میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں کہ کس نے اس سال جینا ہے، کس نے مرنا ہے۔ قبرستان بھی جانا ہوتا ہے اس رات میں، غسل بھی کرنا ہوتا ہے، صبح کو جلدی اٹھ کے روزہ بھی رکھنا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ناظرین، سب سے بڑا مسئلہ آج کل کے دور میں یہ ہے کہ اگر آپ کسی مولوی کے پاس جائیں گے وہ آپ کو صحیح مسئلہ نہیں بتائے گا، مسئلے کو یا بات کو گول کرنے کی کوشش کرے گا اور اپنے مسئلے کی تائید کرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ اگر آپ کسی بریلوی مولوی کے پاس جائیں گے وہ جو ہے وہ اپنے مسلک کی تائید کرتے ہوئے نظر آئیں گے، قرآن و حدیث سے جلدی وہ ثابت نہیں کریں گے۔ اسی طرح اگر آپ اہل حدیث کے پاس جائیں گے وہ بھی اپنے مسلک کی تائید کریں گے، دیوبندی بھی اپنے مسلک کی تائید کریں گے۔ الغرض آپ جس مولوی کے پاس بھی جائیں گے وہ آپ کو کھل کر جو ہے وہ مسئلہ جلدی نہیں بتائے گا۔ جی تو ناظرین، میں پہلے بھی ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں کہ اس رات کے متعلق جتنی بھی احادیث ہیں، خواہ رات کو عبادت کے متعلق ہیں، قبرستان جانے کے متعلق ہیں، روزے کے متعلق ہیں، تقدیر کے متعلق ہیں، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ سند کے اعتبار سے کمزور حدیثیں ہیں، ضعیف حدیثیں ہیں۔ اور جو سند کے اعتبار سے ضعیف حدیث ہوتی ہے وہ اسلام میں مسئلہ جو ہے وہ ثابت نہیں کر سکتی۔ اس ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا اور اینڈ سکرین پہ بھی آپ کو یہ ویڈیو مل جائے گی۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ہم ایک بریلوی مولوی صاحب کی تقریر سنتے ہیں کہ وہ کس طرح جو ہے وہ دلیلیں دے رہے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس رات میں جو ہے وہ اپنے حلوے کو، لال پیلے حلوے کو حلال ثابت کر لیں۔ ویسے تو حلوہ بہت لذیذ چیز ہے، حلال چیز ہے، لیکن وہ ان کی دلیلیں دیکھیں کہ کیسے جو ہے وہ اپنے مسلک کی تائید کر رہے ہیں اور حلوے کو حلال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پر تو اگر وہ اعتراض کرتے ہیں تو پھر کیا اس کا کیا کریں؟ دیکھیے، جو اعتراض کرتے ہیں نا وہ بیچارے صحیح کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ انہوں نے کہا کہ آج کی رات کچھ بھی نہیں ہوگا، انہیں کوئی خوشی نہیں مل رہی نا، تو گھروں میں بندے بیچارے، ہماری تو مغفرت ہو رہی ہے، تم شکرانے میں حلوہ بنا رہے ہیں۔ کیا کہنے بھائی حلوہ خوشی کے موقع پر ہے نا، واہ واہ، حلوہ کب ہے؟ خوشی کے موقع پر ہے۔ اچھا، فرشتے ہماری عید مناتے ہیں، ہاں تو ہم فرشتوں کی عید نہیں منائیں؟ واہ ان کی بھی عید، حلوہ کب مناتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے سائنس ایک بات کر رہی ہے آج کل، سائنس سے تحقیق کی ہے کہ جب مسلمان خوشی میں ہو نا، مطلب انسان جب خوشی میں ہو تو اسے کچھ میٹھا کھانا چاہیے جسم کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو ہم خوش ہیں کہ آج کی رات اللہ نے ہمیں عطا کر دی، محبوب کے صدقے ملی، کہ آج ہم گناہ گاروں کے لیے مغفرت کے دروازے کھل رہے، رحمتیں کھل رہی ہیں، آج ہم نے رب سے حج مانگ لیا تو حج بھی ملے گا، اولاد بھی ملے گی، تو اللہ تو نے آج کی رات ہمیں دی، تو جن کے صدقے ملی اس پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرنے کے لیے میں حلوہ بنا رہا ہوں اور خود بھی کھا رہا ہوں، کھلا بھی رہا ہوں، برکت بھی مل رہی ہے۔ واہ 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 واہ، وہ جو بیچارہ اعتراض کرتے ہیں وہ صحیح کرتے ہیں، ان کو کچھ نہیں مل رہا، اور آپ کو اور مجھے مل رہا ہے، وہ حلوہ بنائے شکرانے میں، ماشاءاللہ برکت مل رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ناظرین، ان کا جو دین ہے یہ حلوے کے ارد گرد گھومتا ہے، بس ان کو حلوہ ملنا چاہیے اور کچھ ملے یا نہ ملے۔ تو ابھی ہم ایک اور مولوی صاحب کی تقریر سنتے ہیں، وہ کیسے جو ہے وہ اپنے مسلک کی تائید کرتے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے، تو سنیے ذرا۔ برات یعنی نجات کی رات، اس میں عذاب قبر سے چھٹکارے کی رات، کفر پر خاتمہ ہونے سے چھٹکارے کی رات، برے خاتمے سے نجات کی رات، نزع کی سختیوں سے نجات کی رات، عذاب قبر سے نجات کی رات، عذاب جہنم سے نجات کی رات، دکھوں اور مصیبتوں سے نجات کی رات، ہر طرح کی آفات و بلیات سے یہ نجات کی رات ہے۔ اور اس رات جو ہے نا، یہ قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں، سارا سال آئندہ کیا کیا اس کے ساتھ ہونا ہے یہ مطلب لکھا جاتا ہے اس کے لیے۔ کون آئندہ سال حج کرے گا اس فہرست میں اس کا نام، حجی کا نام لکھا جاتا ہے۔ کون آئندہ سال یعنی آئندہ شب برات سے قبل مرے گا اس کا نام بھی لکھا جاتا ہے۔ کس کو کتنا رزق آئندہ سال دیا جائے گا یہ بھی اس میں لکھا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ بڑی نازک رات ہے، اہم رات ہے، مگر افسوس کہ بندہ غفلت میں پڑا رہ جاتا ہے۔ غنیت الطالبین جو کہ میرے مرشد شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے، اس میں ہے بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں، مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں،
काफी लोग ऐसे होते हैं कि उनकी कब्रें खोदी जा चुकी होती हैं मगर उनमें दफन होने वाले खुशियों में मस्त होते हैं। बाज लोग हंस रहे होते हैं हालांकि उनकी मौत का वक्त करीब आ चुका होता है। जी तो मेरे दोस्तों सुना ये मौलवी साहब कैसे जो है वो अपने मसलक की तायीद कर रहे हैं। इनका जो इन्होंने निज़ाम बनाया है वो गौस के इर्द गिर्द घूमता है। इनका मक्का भी गौस है, इनका मदीना भी गौस है, सारा इनका जो है वो दीन वो गौस के इर्द गिर्द घूमता है, खा वो सही हो या गलत हो, इन्होंने अपने गौस को नहीं छोड़ना। तो अभी हम सुनते हैं एक मुफ्ती साहब को कि वो क्या जो है वो फरमा रहे हैं इस रात के मुताल्लिक़। शब बारात के बारे में चंद चीज़ें मशहूर हैं। नंबर 1, शब बारात को फ़ैसले होते हैं तकदीर के, तो कुरान में साफ़ तौर पर है कि ये लैलतुल क़द्र में होते हैं। कुरान के ख़िलाफ़ जो रिवायात हैं वो इतनी मजबूत नहीं हैं, कुरान के ने वाज़े कर दिया है, तो वो लैलतुल क़द्र में होते हैं। दूसरी बात शब बारात के बारे में कि इसमें कुरान नाजिल हुआ था, तो वो भी कुरान क्या कह रहा है, लैलतुल क़द्र में हमने नाजिल किया है, तो वो कमज़ोर बात है शब बारात में कुरान का नाजिल होना। अगरचे उलमा ने तावीलात की है कि आसमान दुनिया पे आया, और लेकिन क्या ज़रूरत है इतनी कुरान के मुकाबले में जब कोई सही हदीस भी नहीं है, तो फिर क्यों हम इतनी वो बहुत ही कमज़ोर रिवायतों को क्यों इतना हम लिफ्ट कराएं। तो सीधा सीधा जो यकीनी चीज़ है उसको ले लो। कुरान कह रहा है लैलतुल क़द्र जो है ना, जो रमज़ान के आखिरी अशरे में होती है, उसमें हमने कुरान को नाजिल किया। तो साल भर के फैसले भी कब होते हैं, शब बारात में नहीं होते बल्कि रमज़ान के आखिरी अशरे में होते हैं। जो लैलतुल क़द्र है उसकी वैल्यू है, लैलतुल क़द्र वो खानदानी रात है। तीसरी चीज़ इस रात में और क्या होता है, कब्रिस्तान जाना। तो भाई एक रिवायत मिलती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान गए थे, वो भी सनद के लिहाज से बहुत ज़ईफ़ है, तो उससे शरई मसला साबित नहीं होता, कब्रिस्तान जाने की फजीलत साबित नहीं होती। और अगर किसी ने उस रिवायत पर अमल करना ही है कमज़ोर होने के बावजूद, तो फिर जिस तरह नबी ने जो अमल किया उस तरह किया जाएगा ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले गए थे, अंधेरे में गए थे, आप जत्थों की शक्ल में पत्तियां लगा के जाते हो वहाँ पे, तो ये तो सुन्नत थोड़ी है। और तीसरी बात, अगर ये अमल सुन्नत होता तो सहाबा तो करते हैं ना, किसी एक सहाबी से भी साबित नहीं इस रात में कब्रिस्तान गए हो। ये कैसी सुन्नत है जिस पे सहाबा को समझ में ही नहीं आई, इसलिए इस रात कब्रिस्तान जाना सुन्नत नहीं है, समझ रहे हो। अच्छा मेरे भाई, चौथी चीज़ है, चौथी चीज़ क्या है मेरे भाई, चौथी चीज़ है रोज़ा रखना भी किसी सही हदीस से 15 शबान का रोज़ा साबित नहीं है। बाज़ लोग कहते हैं फ़ज़ाइल में ज़ईफ़ हदीसें भी चलती हैं, फ़ज़ाइल में ज़ईफ़ हदीस चलती है जब सही हदीस से फजीलत साबित हो, तो उसको मज़ीद आप वैल्यू बढ़ाने के लिए ज़ईफ़ रिवायत भी बयान कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये इख्तलाफी मसला है, तो हमारी राय यही है कि साबित नहीं है तो उसको सुन्नत नहीं समझना चाहिए। अच्छा मैं आ रहा हूँ इबादत की तरफ। और फिर इस रात हलवे बनाना, हलवे क्यों बनाते हैं कि भाई ये त्यौहार है, तो खूब समझ लो मुसलमानों के त्यौहार रातों में नहीं होते, रातों में गैर मुस्लिमों के त्यौहार होते हैं। मुसलमान के त्यौहार हमेशा सुबह के टाइम पे होते हैं, रातें मुसलमानों की त्यौहार वाली नहीं होती। उसमें एक लॉजिक भी है कि रात को त्यौहार में गुनाह का खतरा ज़्यादा होता है, शराब कबाब की तरफ दिमाग जहन जाता है, तो रातें इबादतों की होती हैं, त्यौहारों की नहीं होती। और फिर मेरे भाई एक और चीज़ है, क्या है और क्या होता है, पटाखे, तो वो तो त्यौहारों की खुशी के पटाखे होते हैं, तो वो तो वैसे इस्लाम में जायज़ नहीं है। और क्या है भाई, नहीं शब बारात में खास इबादत से मुताल्लिक जितनी हदीसें कोई भी सही नहीं है। एक है कि कोई सिरे से फजीलत भी है, कोई इबादत की फजीलत भी है या नहीं, तो खूब समझ लो शब बारात में इबादत की फजीलत पर एक भी सही हदीस नहीं है, जितनी भी हदीसें ज़ईफ़। शब बारात जो है इसको कहा गया है इसलिए कि उनका ख्याल है कि इस रात में अल्लाह ताला बहुत से लोगों को इसका को बख्शता है। बरात अल्लाह ताला जहन्नम से उनको रुस्तगारी अता फरमाता है। इसके ज़िम्न में जो सही अहादीस है सिर्फ एक है, और वो ये है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती है कि एक रोज़ हुजूर की मेरे यहाँ शबबाशी की बारी थी, लेकिन मेरी रात को आंख खुली तो हुजूर नहीं थे मौजूद, तो मुझे तशवीश हुई कि आप कहाँ गए। तो मैं ढूंढती हुई वो या किसी और को आपने भेजा, बहरहाल मुझे पूरी तफसील याद नहीं है, तो मालूम हुआ कि आप जन्नतुल बकी में गए हुए हैं और वहाँ पर इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं अल्लाह से, और तमाम जो भी वहाँ पर मुर्दे दफन हैं उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ कर रहे हैं। बस ये साबित है। बाकी अब इसमें जो है हिंदुओं से हमने मांग ली दिवाली, तो दिवाली जो है वो रोशनी की जा रही है और बत्तियां जलाई जा रही हैं, तो मुख्तलिफ लोगों से हमने बोरो की हैं चीजें। अब इसमें जो है रोशनियां की जा रही हैं, ये दिवाली का गोया कि हमने तोड़ फराहम किया है या उसकी नकल हम कर रहे हैं, ये चीजें नहीं। अलबत्ता नमाज रात की इबादत तो हर रात में बहुत आला है। चलिए अगर और दिनों में नहीं होता, इस रात को आपको, क्योंकि हुजूर ने भी इस्तिग़फ़ार किया खास तौर पर जाकर जन्नतुल बकी में, तो अगर आप भी करें, नमाज पढ़ें और इस्तिग़फ़ार करें तो क्या है, बहुत अच्छी बात है, इसमें तो कोई हर्ज की बात है ही नहीं। लेकिन इसे कोई त्यौहार की तरह मनाना, पटाखे छोड़ना और जो है वो रोशनी करना, ये भारत सही नहीं है। रोजा भी चूंकि 15वीं शब होती है, 15वां दिन होता है, फिर इस एतबार से हुजूर के मामूलात में था कि आप हर महीने की 13, 14, 15 तारीखों में रोजा रखते थे।
تو اگر آپ یہ نیت کر کے روزہ رکھ لیتے ہو کیا کہنے ہیں، نور علی نور ہے، اور روزہ کسی وقت بھی نفلی روزہ رکھا جائے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ تو اب ہم تفصیلی جو ہے وہ گفتگو سنتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی کہ وہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں اس رات کے متعلق۔ 15 شعبان کی رات جسے عرف عام میں شب برات کہا جاتا ہے، چھٹکارے کی رات، حالانکہ یہ چھٹکارے کی رات دراصل حقیقت میں جو قرآن کی روح سے چھٹکارے کی رات ہے اور تقدیر کے فیصلوں کی رات ہے، وہ رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے ایک رات ہے۔ میں انشاءاللہ اس پہ احادیث بھی بیان کر دوں گا۔ بہرحال یہ 5 احادیث پبلک میں مشہور ہیں، 5 کی 5 ضعیف ہیں۔ سن لیجئے، پہلی حدیث جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ سے ہے، مشکات میں ہے 1299، بڑی مشہور حدیث ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے ایک رات بستر پہ نہیں پایا تو میں آپ کو ڈھونڈتے ہوئے نکلی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیع غرقد تشریف لے گئے تھے، بقیع قبرستان میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر یعنی دعا فرمائی، اور اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہی واپس آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کیا تم نے یہ گمان کیا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے خیانت کریں گے؟ یعنی سانس پھولا ہوا تھا تو آپ کو پتا چل گیا کہ یہ میرے پیچھے آئی تھی، یعنی مراد یہ کہ تم یہ سمجھی کہ میں کسی اور زوجہ کے پاس چلی گئی، اور وہی اما عائشہ نے کہا کہ ہاں میں یہی سمجھی تھی۔ تو آپ نے فرمایا یہ بے شک نصف شعبان کی رات ہے، یعنی 15ویں رات ہے شعبان کی، 14 اور 15 کی درمیانی رات۔ اس رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے، لیکن یہ روایت ہے ضعیف۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب یہ روایت پڑھتے پڑھتے ٹھٹک گئے، کیونکہ اس کے آگے لکھا تھا امام ترمذی نے کہ روایتی جعلی ہے، لیکن یہ علماء اتنے بے شرم ہیں اور بالکل خیال نہیں کرتے ہیں کہ آدھی حدیثیں پڑھتے ہیں، اور چلے کوئی جاہل ہو تو ہم اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی عالم اس طرح کی کام کرے گا تو اس کو تو پھر ہم نہیں چھوڑیں گے۔ یہ بے شرمی کی انتہا ہے اور علمی خیانت کی انتہا ہے۔ ٹھٹک گئے۔ آگے کے الفاظ ہیں، امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ روایت منقطع ہے، سب سے شدید جرح ہے کہ راویوں کی ملاقات ہی نہیں ہے آپس میں، اور وہ کہتے ہیں اس میں جو تبع تابعی ہے یحییٰ بن کثیر، اس کی ملاقات تابعی عروہ سے ثابت نہیں جو سیدہ عائشہ کے بھانجے تھے، اور جو تبع تابعی ہے حجاج، اس کی ملاقات یحییٰ بن کثیر سے سما ثابت نہیں ہے۔ اور پھر ساتھ امام ترمذی نے لکھا کہ میں نے اپنے استاد امام بخاری رحمہ اللہ تعالی، جنہوں نے صحیح بخاری لکھی ہے، ان سے جب اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بھی کہا یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، اور یہ سارے سکم انہوں نے بتائے۔ البتہ ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں 2256 جس میں رات کا تو ذکر نہیں کہ یہ کون سی تھی، بہرحال یہ الفاظ موجود ہیں صحیح مسلم 2256 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ رات کو اٹھ کے قبرستان بقیع غرقد چلے گئے، 3 دفعہ یوں ہاتھ اٹھا کر آپ نے دعا کی، بڑی لمبی دعا کی، اما عائشہ بھی پیچھے پہنچی، اور پھر بعد میں پہلے ہی وہ آگے اپنے بسترے پہ سانس پھولا ہوا تھا، آپ نے فرمایا کہ تو میرے پیچھے آئی تھی، تو نے کیا سمجھا اللہ اور اس کا رسول خیانت کریں گے، سیم وہی الفاظ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب تم سوئی ہوئی تھی، لیٹی ہوئی تھی، میں نے گمان کیا کہ تم سو گئی ہو، میرے پاس جبرائیل آئے تھے، انہوں نے مجھے اللہ کا پیغام دیا کہ جا کر بقیع غرقد میں جو دفن ہیں مسلمان ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، تو میں ان کی دعائے مغفرت کے لیے بقیع غرقد قبرستان میں آیا اور 3 دفعہ ہاتھ اٹھا کے دعا کی۔ اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ بعض جو سلفی علماء کا یہ موقف ہے کہ قبر کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کر سکتے، وہ بالکل باطل ہے۔ قبر کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ قبر والے سے مانگ رہے ہیں، وہ آپ اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیع غرقد قبرستان میں 3 دفعہ ہاتھ اٹھا کے دعا کی، صحیح مسلم 2256۔ بلکہ المستدرک للحاکم میں موجود ہے کہ تمہارا رب حیا فرماتا ہے اس شخص سے جو ہاتھ اٹھا کے دعا کرے کہ اسے محروم لوٹائے۔ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا یہ افضل عمل ہے، اور آپ ہر دعا کے لیے، ایون نماز کے بعد بھی آپ اجتماعی دعا کی بات نہیں کر رہا، الگ سے جو آپ دعا ہاتھ اٹھا کے کریں تو زیادہ بہتر ہے، نہ بھی اٹھائیں تب بھی ٹھیک ہے۔ ہم ٹائلٹ میں جاتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے تو نہیں جاتے، کر کے جاتے، یا بسم اللہ جو ہم پڑھتے ہیں کھانے سے پہلے ہاتھ اٹھا کے تو نہیں، دونوں طریقے سے بہتر ہے کہ آپ ہاتھ اٹھا کے کریں، اس سے بغیر بھی بالکل ثابت ہے۔ دیکھ لیں میں ساتھ کتنے چھوٹے چھوٹے مسائل بتا دیتا ہوں، اور یہی جو مسلم کی حدیث ہے 2256 اسی میں وہ دعا ہے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا انشاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، جو قبرستان جانے کی دعا ہے کہ اے اس قبرستان کے رہنے والے مسلمان مرد و عورت، مومنین مرد و عورت،
ہم تم پر سلامتی بھیجتے ہیں اور ہم تم سے اللہ کے حضور جو ہے وہ عافیت کا سوال کرتے ہیں. بے شک ہم بھی مر کے تمہارے پاس آنے والے ہیں, اپنے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی اللہ کے حضور ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں. دوسری حدیث شعب الایمان, امام بیہقی کی کتاب میں ہے 1305, مشکات کے اندر اس کا نمبر ہے, اور یہ ویسے پرائمری کتاب ہے امام بیہقی کی شعب الایمان. ام عائشہ کہتی ہیں کہ 15 شعبان کی رات تھی, اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 15ویں رات کو اس سال پیدا ہونے والے اور اس سال فوت ہونے والوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں, اسی رات اعمال اوپر چڑھتے ہیں اور لوگوں کا رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے. یہ سارے فضائل قرآن کے اندر سورہ القدر سورت نمبر 97 میں تقدیر کے فیصلے کی رات اور سورہ الدخان کے اندر شب قدر کے بارے میں آئے ہیں. اور میرا اصول یہ ہے کہ اگر کوئی حدیث جس کو محدثین بھی ضعیف کہہ رہے ہوں اور وہ قرآن سے بھی ٹکرا رہی ہو تو اس کو ریجیکٹ کرنا بالکل آسان کام ہے. اس حوالے سے وہ حدیث بھی میں انشاءاللہ بعد میں بتا دیتا ہوں. تو یہ روایت بھی منقطع ہے, اس میں ابن حارث جو تابعی ہے اس کی سیدہ عائشہ سے کوئی ملاقات ثابت نہیں ہے, یہ منقطع روایت ہے. اور دوسرے طریق میں ابن کثیر العبدی ضعیف راوی ہے. البتہ جو شعبان میں اعمال اللہ کے حضور چڑھائے جاتے ہیں وہ حدیث ٹھیک ہے, سنن نسائی 2359 جو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں. تیسری حدیث سنن ابن ماجہ سے ہے 1306, مشکات کے اندر اس کا نمبر ہے. اور اس حدیث کو وہ ضعیف جمع ضعیف برابر ہے حسن کا فارمولہ لگا کے شیخ البانی نے صحیح کہا ہوا ہے. اور اس میں مجھے ایک لطیفہ بھی ضمناً یاد آ گیا. آج سے کئی سال پہلے اسلام آباد میں ایک اہل حدیث عالم جو ہے وہ بریلویوں پہ گرج رہے تھے, یہ بدعت ہے اس رات میں عبادت کرنا, کوئی ثابت نہیں, کوئی حدیث نہیں. تو میں نے ان کو ایک چٹ لکھ کے بھیجی کہ آپ کے جو روحانی ابا جان ہے محدث اعظم سعودیہ شیخ ناصر الدین البانی, انہوں نے تو یہ سنن ابن ماجہ کی روایت کو جو مشکات میں 1306 ہے اس کو تو صحیح کہا ہوا ہے. تو مہربانی کر کے یہ جتنا غصہ ہے یہ البانی پہ بھی نکالیں آپ. تو اگر آپ کہتے ہیں اس کی اجتہادی غلطی ہے تو ان بیچاروں کو بھی اجتہادی غلطی کہہ کے چھوڑ دیں. یعنی آپ نے دوگلی پالیسی کیوں رکھی ہے, یا کم از کم پبلک کو بتائیں تو صحیح. لے جی بے شرمی کی انتہا, اس بندے نے چٹ بھی پڑھی ہے لیکن بیان نہیں کیا. اپنے بابے سب کو پیارے ہیں, ہمارا بابا ہمیں پیارا تو وہی صاحب ہے, بابے سب کو پیارے ہیں. یہ بابوں کا فتنہ بڑا خطرناک ہے, چاہے وہ کسی بھی شکل میں نکل آئے. تو یہ مجھے ضمناً بات یاد آ گئی اسی حدیث کے حوالے سے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات اپنے بندوں پر خصوصی توجہ فرماتا ہے اور تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے سوائے نمبر 1 مشرک کے اور نمبر 2 کینہ رکھنے والے کے. یہ انتہائی سخت ضعیف روایت ہے اور اس میں کئی سکم ہیں. نمبر 1 زبیر بن مسلم اور عبد الرحمن مجہول راوی ہیں, ان نون راوی ہیں, جن کا کوئی یعنی لاپتہ راوی ہیں, جن کا کوئی تعارف نہیں ہے. دوسرا ابن لہیہ اور ولید بن مسلم, یہ دونوں مدلس ہیں اور عام سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح کوئی نہیں ہے. اور شیخ زبیر صاحب نے مشکات 1306 کے فٹ نوٹ پہ لکھا کہ اس کی جو سند ہے یہ ظلمات میں ڈوبی ہوئی ہے, یعنی کسی صورت ہی حسن درجے تک نہیں پہنچتی ہے. یہ تو ضعیف میں بھی سخت ترین ضعیف روایت ہے. اور اس میں پھر اب وہ 11,000 وولٹ والی روایت یہاں پہ بیان کر دوں جو کہتے ہیں ہم صحیح اور ضعیف کا فرق نہیں کرتے, اور میری مجبوری ہے, اس کے بغیر یہ دماغ میں ڈرل نہیں ہوتا یہ روایت میں بیان نہ کروں. تو مشکات میں ہے 4902 مسند احمد اور امام بخاری کی الادب المفرد کے حوالے سے. امام بخاری کی بھی ساری حدیثیں صحیح نہیں ہیں, صرف صحیح بخاری کی روایتیں صحیح ہیں. الادب المفرد میں یہ ضعیف روایت ہے. اور اگر ہم وہ ڈاکٹر تعلق قاضی صاحب کہتے ہیں ہم امام حنیفہ کے مقلد ہیں, آپ بخاری کے مقلد ہیں, اگر ہم بخاری کے مقلد ہوتے اس روایت کو صحیح مانیں. مشکات میں 4902 ہے کہ جو شخص اپنے جہلی نسب پر فخر کرے تو اس کو پھر تم کہو کہ تم اپنے جہلی نسب پہ فخر کرتے ہو, اسے کہو کہ اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے, نعوذ باللہ من ذالک. اور یہ بات اس سے کنایے سے نہ کرو, ڈائریکٹ کرو. اتنی بیہودہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کہہ سکتے ہیں؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اخلاق کے بلند ترین درجے پہ فائز. اور بخاری اور مسلم کی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی, وہ اس قسم کی بات کر سکتے تھے. اس میں بھی یہی حکم ہے, اس میں حسن بصری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں, اور صحیح مسلم کے مقدمے میں موجود ہے کہ مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوگی. مسئلہ نمبر 36 میرا سن لیں.
ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ، جسے شوق ہو تو یہ میں نے الزامی جواب پھکی کے طور پہ یہ اینٹی وائنم دیا تھا یہ والی روایت۔ چوتھی حدیث مسند احمد سے ہے، مشکات میں ہے 1307، عبداللہ ابن عمر بن عاص، سیم الفاظ ہیں وہی کہ 15ویں رات کو سب کی مغفرت ہو جاتی ہے، لیکن اس میں الفاظ ہیں سوائے خودکشی کرنے والے کے اور کینہ رکھنے والے کے۔ لیکن اس میں ابن لہیہ جو ہے وہ مدلس، اس میں تو نہیں ہے، ویسے وہ مدلس راوی ہیں، لیکن اس میں ان کی یہ روایت اختلاط کے بعد کی ہے، یعنی جب ان کا حافظہ بگڑ گیا تھا۔ یہ امام حاکم نے المستدرک الحاکم میں کئی روایتوں کو بخاری مسلم کی شرط پہ صحیح کہا ہے، اور بات بھی صحیح ہے کہ بخاری اور مسلم کے راویوں سے وہ حدیثیں ہیں، لیکن ان میں کئی راوی ایسے ہیں، کئی صحابہ بھی ایسے ہیں کہ وفات سے پہلے وہ اپنی حدیثوں کو مکس کر جاتے تھے، حافظہ کمزور پڑ گیا۔ تو اگر راوی ثقہ ہو، بعد میں اس کا حافظہ بگڑ جائے، تو اس کے حافظہ بگڑنے سے پہلی والی روایتیں جو ہوں گی وہ صحیح ہوں گی، بعد والی ضعیف ہوں گی۔ یہ بعد والی ہے کیوں؟ جو راوی ان سے یہ روایت بیان کر رہا ہے اس کی ملاقات ان کا حافظہ بگڑنے کے بعد ہوئی ہے، وہ پہلے کا راوی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے امام حاکم کی کئی روایتیں جن کو وہ بخاری اور مسلم کی شرط پہ صحیح کہتے ہیں وہ ضعیف ہو جاتی ہیں۔ یہ میں آپ کو ٹیکنیکل پوائنٹ بتا رہا ہوں۔ وہ حضرت آدم کی توبہ قبول ہونے والا جو واقعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے، مسئلہ نمبر 43 میں بھی میں نے بتایا ہے، وہ روایت جو ہے وہ امام حاکم نے تو بخاری مسلم کی شرط پہ صحیح کہا ہے، لیکن وہ روایت تو ضعیف ہے اور سخت ضعیف روایت ہے۔ تو یہ چیزیں خیال رکھی جائیں۔ اور یہاں پہ میں ایک ضمناً اور بات بھی عرض کر دوں کہ یہ اہل تشیع کے ہاں بھی شعبانیہ منایا جاتا ہے 15 شعبان کی رات کو۔ وہ شب برات نہیں منا رہے ہوتے ہیں، وہ امام محمد بن حسن عسکری کا یوم ولادت مناتے ہیں۔ ان کے ہاں بھی یہ کانسیپٹ نہیں ہے شب برات والا، لیکن وہ ہمارے بریلوی بھائی خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے بھی لائٹنگ کی ہوئی ہے، ہم نے بھی کی ہے، تے سنی شیعہ دا اجماع بنا لیندے نے۔ دیکھو اجماع کوئی نہیں ہے، وہ اپنے چکر چ ہوندے ہیں، تسی اپنے چکر چ ہوندے ہو، ٹھیک ہے؟ تے اسی اپنے چکر چ اسی اپنی آخرت دی فکر چ۔ تو وہ امام محمد بن حسن عسکری کا یوم ولادت۔ پانچویں حدیث سنن ابن ماجہ سے ہے، مشکات میں 1308، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے ہے کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن کا قیام کرو، رات کا قیام کرو، دن کا روزہ رکھو۔ اب دن کا روزہ الگ سے صحیح مسلم وہ 27 جو 45 نمبر حدیث تھی اس سے ثابت ہے، اس کی وجہ سے میں نہیں، وہ الگ سے، کیونکہ غروب آفتاب سے طلوع فجر تک آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی عافیت چاہنے والا کہ اسے عافیت دوں، اور یہ سلسلہ طلوع فجر تک حتی مطلع الفجر، وہ جو سورہ قدر میں شب قدر کے بارے میں آتا ہے یہ وہی الفاظ ہیں۔ یہ روزانہ ہوتا ہے، تہائی رات آخری جب رہ جاتی ہے، بخاری مسلم کے حوالے سے میں حدیث بیان کر چکا ہوں۔ تو 15 شعبان کا روزہ جو ہے وہ معاملہ بالکل الگ ہے۔ اس حوالے سے اور کئی روایتیں ہیں، شیخ زبیر علی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک پورا مضمون لکھا تھا جو مقالات کی پہلی جلد کے اندر وہ مضمون موجود ہے، جسے شوق ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، 14-15 صفحوں کا مضمون ہے جس میں انہوں نے یہ ساری بحثیں اس کی ضعیف روایتوں کے حوالے سے کی ہیں، اور انہوں نے ہی ایک صحیح قول بھی ایک تابعی کا لکھا، لیکن چونکہ تابعی کا قول مقطوع ہوتا ہے اور تابعی اگر کوئی غیب کی بات کرے گا تو وہ ضروری نہیں کسی صحابی سے سنی ہو، وہ کسی دوسرے تابعی سے بھی سن سکتا ہے۔ صحابی کی غیبی خبر جو ہے نا بیان کی ہوئی وہ امپلائڈ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے۔ صحابی کی جو مرسل ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے، اسے ہم موقوف روایت کہتے ہیں۔ تابعی کی مرسل ایکسیپٹیبل نہیں، اس کو ہم مقطوع کہتے ہیں، یہ غیبی خبر سے متعلق ہے، لیکن یہ تابعی تک قول ثابت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس زمانے میں بھی یہ مسئلہ موجود تھا۔ مکحول تابعی ہیں شام کے، یہ مشہور تابعی ہیں، اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ اکثر مرسل روایتیں چھوٹے ہوئے واسطوں والی بیان کرتے تھے۔ شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3671 نمبر یہ روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 15ویں شعبان کو اللہ تعالیٰ زمین والوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، 15ویں شعبان کی رات کو، اور کافر اور کینہ رکھنے والے کے سوا سب کو بخش دیتا ہے۔ اب یہ روایتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اس کی وجہ سے بعض اہل حدیث علماء کا بھی یہ موقف ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کی اصل موجود ہے۔ اکثر تو نہیں مانتے لیکن کچھ اہل حدیث علماء بھی مانتے ہیں، اور دیوبند بریلوی تو ویسے ہی مانتے ہیں۔ اور میرا موقف شروع سے جو تھا وہی ہے کہ میں ہمیشہ فتویٰ نہیں لگاتا، خود کرتا نہیں ہوں، کسی پہ فتویٰ نہیں لگاتا۔ میرا مسئلہ نمبر 44 پرانا بھی سن لیں اور اب یہ نیا بھی آج ریکارڈ ہو رہا ہے، میرا موقف وہی تھا 5 سال پہلے بھی،
اور باقی میں خود کیوں نہیں کرتا؟ جب تک کوئی چیز اتھینٹیکیٹ نہ ہو جائے تو نہیں کرنی چاہیے. یہ اکثر کہتے ہیں نیکی کا کام ہے، خیر ہے، کرنے دو جی. لوگ سال کے بعد اگر کوئی نکلی ہے عبادت کے لیے، تو میرے بھائی سال کے بعد لوگ عید کی نماز کے لیے نکلتے ہیں، تو آپ عید کی اذان کیوں نہیں دیتے ہیں لوگوں کو بلانے کے لیے؟ نہیں جی ثابت نہیں ہے. تو کیا ثابت نہ ہوئی تو کیا ہوا؟ گناہ کا کام تو نہیں ہے، دے دیا کرے اذان. سال بعد لوگوں نے عید پڑھنے کے لیے نکلنا ہوتا ہے. پکیجے الزامی جواب، اینٹی وینم، لاجیکل آنسر. تو کہیں گے نہیں جی ثابت نہیں. بھئی آپ کا تو فارمولا تھا ثابت ہو یا نہ ہو، نیکی کا کام ہے تو کر لیں. تو عید کی اذان دے دیں، جنازے کی اذان دے دیں. کیوں نہیں دیتے؟ کہتے ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں. ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں. اور پھر اس حدیث کو بھی یاد کر لیں جو صحیح مسلم میں 2684 اور مشکات میں 2052 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے دن کو اور جمعے کی رات یعنی شب جمعہ کو قیام کے لیے مخصوص کر لینا، یعنی میں نے صرف یہ اسی میں ہی قیام کرنا ہے، اس سے منع فرمایا ہے. اور الا یہ کہ کسی کے روزے پہلے سے چلتے آ رہے ہوں یا کوئی پرٹیکولر روزہ آ جائے، جس طرح 10 محرم کا روزہ آ گیا یا یوم عرفہ کا، وہ رکھ سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں. اور بیسیکلی مقصد تھا مخالفت یہود و نصارہ کی. یہودیوں نے ہفتے کے دن کو مخصوص کیا اور عیسائیوں نے اتوار کو. تو کہیں مسلمان جمعہ ہی نہ پھاڑ لین خالی، اور پھر بھی مسلمان بعض نہیں ہے انہوں نے جمعہ پھاڑ لیا ہے، خیال ہونا پھر بھی کوئی نہیں کیا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. جی تو میرے دوستو، آپ نے تفصیلی گفتگو سنی. امید ہے آپ کے سارے اشکالات دور ہو گئے ہوں گے. لیکن اگر آپ ابھی بھی بضد ہیں کہ ہم نے روزہ بھی رکھنا ہے، رات کو عبادت بھی کرنی ہے، قبرستان بھی جانا ہے، تو آپ بے شک روزہ بھی رکھیں، عبادت بھی کریں، قبرستان بھی جائیں. لیکن جو ہے وہ شبرات کا رنگ نہ اس کو دیں، شبرات کا نام آپ نہ دیں، اور نہ جو ہے وہ اس کو اس نیت سے رکھیں کہ یہ روزہ رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے، یا جو ہے وہ اس رات عبادت کرنا ضروری ہے، اس رات کو کوئی خصوصی اہمیت حاصل ہے، یا جو ہے وہ اس رات میں کی گئی عبادت جو ہے وہ دگنی ہے، یا جو ہے وہ قبرستان جانا ضروری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ایک مرتبہ جو ہے وہ قبرستان گئے ہیں، لیکن وہ بھی حدیث جو ہے وہ کمزور ہے، ضعیف ہے. لیکن آج کل کے زمانے میں جو ہو رہا ہے، جیسے عورتیں جاتی ہیں، جیسے جو ہے وہ انہوں نے خصوصی میک اپ کیا ہوتا ہے، خصوصی جو ہے وہ کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ سراسر جو ہے وہ بے حیائی ہے، ناجائز ہے. عورتوں کا تو ویسے بھی قبرستان میں جانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. یہ حدیث آپ کو نظر نہیں آتی، یہ جو ہے وہ کمزور حدیث ہے، یہ آپ کو نظر آ جاتی ہے. تو دوستو آخر میں یہی ریکویسٹ ہے آپ سے کہ اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں، اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں، قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے بن جائیں. انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.